اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ جس قبلہ پر آپ پہلے تھے وہ ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ بالکل کھل کر سامنے آ جائیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پیرو ہیں، اور ان لوگوں کا پتہ بھی چل جائے جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں۔ اور تھا یہ قبلہ کا بدلہ جانا بہت ایک مشکل مرحلہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی پوری سمجھ دی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے لوگوں کے کوئی ایمان ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تو لوگوں کے حق میں بہت رؤوف ہے، رحیم ہے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں مدینہ منورہ میں جا کر جو قبلہ کی تبدیلی ہوئی ہے اس بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، یہ بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اسی لیے تفاسیر میں آتا ہے کہ دو موقع آئے کہ کئی لوگ صحابہ کرام میں سے اسلام سے پھر چھوڑ گئے۔ ایک معراج کا واقعہ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب فرمایا کہ میں ایک ہی رات میں آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، تو اس وقت بھی کئی لوگ پھر گئے، وہ برداشت نہ کر سکے، نہیں مانا اس بات کو۔ اور یہ قبلہ کی تبدیلی کے وقت بھی کئی لوگ پلٹ گئے کہ یار اس کو کوئی یقین نہیں ہے کہ دین کون سا صحیح، کبھی ادھر منہ کراتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے، یہ کیا ہے، یہ خود ہی اپنے بارے میں یقین نہیں اسے حاصل، اس لیے کوئی نہیں اس کا دین و مذہب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر کہا کہ یہ جو قبلہ اللہ نے بدلا، اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ قبلہ حقیقی تو وہی ہے جو مکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا ہے۔ قرآن بیان کرتا تھا، رب کی تاریخ بیان کرتی تھی کہ اصلی قبلہ تو اہل توحید کا وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اس لیے پہلے دن سے حکم دے دیتا کہ ادھر منہ کرو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس طریقہ سے لوگوں کے ایمان ضائع کرنا چاہتا تھا کہ اس آزمائش میں ڈال دیا، کئی سال ادھر رخ کیا، پھر دوسری طرف منہ پھیرا دیا، مسجد اقصیٰ کی طرف نماز پڑھتے رہا، مکہ کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی آزمائشیں جو ہوتی ہیں نا کھڑے کھوٹے پرکھنے کے لیے کہ کون سے لوگ ہیں جو دین کی روح کو سمجھتے ہیں، کون صرف ظاہر کو چھلکے کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ قبلہ کیا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جدھر منہ کرنے کا حکم دے دے، ورنہ اللہ تعالیٰ کسی مکان میں مقید نہیں، نہ وہ مکہ میں رہتا ہے نہ وہ بیت المقدس میں رہتا ہے، اس کا تو کوئی مکان نہیں ہے، پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود۔ قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یہ قبلہ جو ہے اصل میں قبلہ نما ہے، اللہ کا پتہ دیتا ہے کہ ہم اس کے حکم پر ادھر کو منہ کر رہے ہیں، ورنہ قبلہ کوئی چیز نہیں، ہم کسی پتھر کے پجاری نہیں۔ اگر وہاں کی عمارت ختم بھی کسی وقت ہو جائے، جیسے حضرت سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے جب دوبارہ صحیح طریقہ سے تعمیر کیا، جب بدقسمتی سے پھر حجاج نے ختم کر دیا اور کفار کی طرز کا بنا دیا، تو اس وقت کوئی چیز یہاں نہیں رہی، سب پتھر وغیرہ اٹھا لیے گئے، بنیادوں تک کھودا گیا، نئے سرے سے تعمیر ہوئی، حتیم کو بھی شامل کیا گیا، دروازے دو بنا دیے گئے، بالکل نیچے آ گئے دروازے، جیسے حضور چاہتے تھے ابراہیمی طرز پر بن گیا۔ تو جب یہ عمارت نہیں تھی رخ پھر بھی ادھر ہی کرتے، اس لیے پتھروں کو نہیں ہم پوچھتے، اللہ کا حکم ہے تو قبلہ نما ہے، ادھر جب رخ کرتے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے کہا، اس لیے ورنہ اللہ جدھر کو کہے ادھر کو فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایسے امتحان جو دین میں رکھتا ہے وہ یہ نہیں کہ پہلے اس کو صحیح علم نہیں ہوتا، پہلے ہی جانتا، مگر یہ عبوری مرحلہ اس لیے آتا ہے تاکہ لوگوں میں اگر کوئی کھوٹ ہے نا باہر آ جائے، کٹھالی میں ڈالا جائے سونے کو، جو اس میں میل ہے وہ باہر آ جائے اور اصلی سونا الگ ہو جائے۔ تو جو لوگ صرف رسمی چیزوں کو مانتے تھے انہوں نے کہا یار پہلے باپ دادے ادھر منہ کرتے تھے، اس نے کیا کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا تھا کہ اسلام تو نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو کسی کا بنا دینا۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا اور اللہ کا نمائندہ رسول، جب یہ جو کہے گا اس کے پیچھے پیچھے ہم پھر سے جائیں گے، ہمیں کیا، روزانہ یہ رخ بدلتا رہے۔
تو اللہ نے کہا کہ اللہ ایمان نہیں برباد کرنا چاہتا تھا، بلکہ اس ذریعہ سے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، دو صفتیں اپنی بیان فرمائی کہ اللہ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی، وہ بھی مبالغہ، یہ بھی صفت مشبہ۔ رافت ہے وہ محبت جس سے آدمی کسی کو تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، ضرر سے بچانے کے لیے ہے نا کہ ڈاکٹر کوشش کرتا بچہ بیمار نہ، پرہیز وغیرہ بتاتا، تو تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو پیار کیا جاتا ہے نا، یہ ہوتی ہے رافت، اور نفع پہنچانے کے لیے جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رحمت۔ یعنی چیز ایک ہی ہے، رحمت ہی ہے، مگر پہلو دو ہیں کہ اگر وہ دفع مضرت کے لیے ہے کہ اس کو اس نقصان سے بچایا جائے، یہ خطرہ رہا اس سے اس کو بچائے، وہ رافت، اور بہتری اس کو مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ رحمت۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے امتحانوں کے ذریعے ایمان نہیں خراب کرنا چاہتا، وہ ایمان ان کے پہلے ہی خراب تھے جو پھر گئے، ورنہ جو لوگ صحیح مسلمان ہوتے ہیں ان میں اگر کوئی رسم کی پوجا ہوتی ہے، باپ دادے کی پیروی ہوتی ہے، صرف اس لیے منہ کر رہے ہوتے ہیں یا دین کو مان رہے ہوتے ہیں کہ وہ رسم آ رہی ہے، وہ چھانٹے جاتے ہیں، اور جو دین کی وجہ سے مانتے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہم رسم کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، ہم تو اللہ کا حکم تھا اس وقت کی، اب اگر دوسرا حکم آ گیا تو ہم ادھر کو رخ کریں گے۔ حکیم صاحب بھی بیان کر رہے تھے اطاعت رسول، آپ دیکھیں نا علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اسی کو بہت نا ذرا خطرناک پیرائے میں بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں تو فرمودی رہے بتھا گرفتے، اے اللہ کے رسول تو نے کہا تو ہم مکہ کو چلے گئے، وگرنہ دوست تمہارا منزل نیز، ورنہ ہمیں مکہ وغیرہ نہیں چاہیے، ہماری منزل تو صرف آپ ہے، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ نے کہا تو ادھر گیا، یعنی صرف رسول کے کہنے پر، ورنہ یہی مسلمان سے جو مسجد اقصیٰ کو منہ کرتے، اس وقت مکہ نہیں تھا، تو فرمایا رسول کی پیروی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں نے جو عارضی قبلہ مقرر کیا وہ صرف اس لیے کہ دیکھوں کون رسول کے پیچھے پیچھے آتا اور کون منہ موڑ جاتا، یہ ٹیسٹ رکھا، میں یتبع رسول، کہ جو رسول کے پیچھے پیچھے گھومتا جائے گا وہ سچا مسلمان، اس نے اپنی نکیل پکڑا دی ہے رسول کو، جو پھر جائے گا کہ رسول نے یار مذاق بنا رکھا ہم کیوں آئے اس کے پیچھے، کوئی فرمایا کافر بے ایمان، تو کہتے ہیں تو نے کہا تو ہم مکہ گئے، ورنہ تیرے سوا ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں۔ تو اب مشہور یہ ایسا ہی ہے، لوگ جاتے ہیں بنایا ہوا کہ مسجد القبلہ تین، اور کہتے ہیں یہاں حضور علیہ السلام گئے تھے بنو حارثہ کے گھر ایک دعوت پر، تو وہاں ہی نماز پڑھا رہے تھے زور کی، تو آدھی ادھر پڑھی آدھی پھر درمیان میں حکم آ گیا آپ نے رخ بدل دیا، تو ایسا ہی مشہور ہے۔ ٹھیک ہے وہاں لوگوں نے رخ بدلا، مگر ایسا نہیں ہوا، جو قبلہ تبدیل ہوا وہ مسجد نبوی میں ہوا، اور نماز سے پہلے ہی حکم آ گیا، رسول کریم علیہ السلام نے پہلے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم بدل دیا، اب مکہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائیں گے، پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد آدمی ایک جگہ عصر کے وقت پہنچا جو یہ مسجد قبلہ تین، حضور نہیں تھے وہاں، صحابہ پڑھ رہے تھے، اس نے جا کر کھڑے ہو کر وہی شراب والی بات کہ پی رہے تھے اور شراب ان کی گھٹی میں تھی، اور اللہ کے رسول کی طرف سے منادی نے اعلان کیا کہ شراب حرام کر دی گئی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پلا رہا تھا، بس جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اسی وقت اس نے نیچے گرا دیا، جو منہ میں تھا وہ قید کر دی۔ اسی طرح ہوا کہ اس صحابی نے جو نماز پڑھ کر گیا تھا ان کو پڑھ کے کہا کہ لوگوں قبلہ بدل گیا، کسی نے چھان بین نہیں کی، کوئی پتہ نہیں کیا، وہ نماز میں ہی گھوم، اور فجر کے وقت وہ بھی قبلہ تین کہنا چاہیے، اور ماں کہتے ہیں کہ نہیں مشہور ہوئی، ورنہ مسجد جو قباء میں ہے وہ بھی قبلہ تین، وہاں فجر کے وقت پہنچا، لوگ پڑھ رہے تھے نماز، وہاں بھی ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ نے تو حکم دے دیا کہ قبلہ تو تبدیل ہوگی، وہ بھی نماز میں پھرے۔ یہ سارے صحیح بخاری اور مسلم دونوں مسلم، یعنی اطاعت رسول کا یہ مظاہرہ کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھتا جو صرف لام الف ہے اور میم ہے دال نہیں پڑھتا، وہ یہ اقرار کرتا کہ اب حکم خدا کا ہوگا، پہنچائیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی دین کا خلاصہ ڈھونڈے، نچوڑ بتاؤ مسلمانوں کیا تم کہنا چاہتے ہو، فدین الاسلام علی اصلین، تو دین اسلام دو جڑوں پر کھڑا ہے، یہ پورا درخت ہے نا تناور، کہیں تجارت کے قانون ہیں، کہیں عدالت کے ہیں، جنگ و صلح کے ہیں، ساری زندگی کے لیے دفتر ختم نہیں ہوتے، جڑیں کیا ہے؟ فرمایا دین اسلام دو جڑوں پر ہے، دو بنیادوں پر، من خرج عن واحد منہما فلا دین لہ ولا اصل، ان میں سے ایک سے بھی کوئی باہر ہو گیا نہ اس کا کوئی دین رہا نہ اس کی کوئی جڑ رہی، کٹ گیا درخت، اسلام ختم۔ الا نعبد اللہ وحدہ ولا نشرک بہ شیئا، پہلا کیا لا الہ الا اللہ، کہ اب ہم عبادت نہیں کریں گے سوائے اللہ کے، کسی کو اس کا شریک نہیں کریں، نہ بیوی کی بات چلے گی، نہ بچے منوا سکیں گے اپنی بات،
نہ معاشرہ، نہ حکومت، نہ یہ کہ زمانے کا چلنا، یار حالات بدل گئے، زمینی حقائق یہ ہے، ایسی بکواسیں نہیں سنی جائیں گی۔ صرف خدا ہے حاکم، اس کا حکم مانیں گے، اس کی بندگی اور کسی کا۔ والا نعبدہ بما شرع بالحوادث والبدع، اور محمد رسول اللہ کیا کہ اللہ کی جو عبادت اور اطاعت وہ کریں گے ہم اس طریقہ پر جو اس نے خود مقرر کیا، بدعتوں اور محدثات سے نہیں۔ یہ کہیں کہ دین اسلام پر جب طریقے خود ہی کرتے جائیں کہ ختم دینا ہے، صلوات پڑھنی پڑھائیں، یہ تو غلامی کوئی نہ رہے۔ آپ غلام نہیں، آپ تو خود مختار ہو گئے۔ آپ نے تو بغاوت کا اعلان کر دیا کہ اللہ نہیں حکم دیتا، نہ رسول بتاتا، جو ہمارے جی میں آئے گا ہمیں یہ اچھا لگتا، یہ اچھا لگتا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں جتنا برا شرک کو کہا گیا اتنا ہی بدعت کو کہا گیا۔ اللہ کے رسول نے بدعت کو کیوں اتنا برا منایا کہ ہے تو وہ عبادت۔ اب کئی ہمارے دوست جو ہیں نادان، وہ کہتے ہیں یار ہم کوئی زنا کر رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، سمجھتے نہیں کہ زنا بدکاریاں جو ہے وہ کیٹیگری الگ، فسق و فجور، معصیت، کہ حکم کی نافرمانی۔ بدعت کیا کہ حکم نہیں ہے، آپ حکم بنا رہے ہیں، دین میں وہ طریقہ رائج کر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے قانون ساز اسمبلی نے قانون نہیں منظور کیا جو مجاز اتھارٹی تھی۔ کوئی آدمی خود ہی قانون بنا کر کتاب قانون میں درج کرتا ہے، قانون بے شک اچھا ہی ہو مگر اس نے اختیار غلط استعمال کیا، اس کو کیا حق تھا یہ قانون بنانے کا؟ قانون سازی ہے اللہ کے ہاتھ میں۔ رسول بھی قانون ساز نہیں، یہ یقین جانے جو اصول فقہ کی کتاب میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پڑھایا جاتا ہے کہ حاکم کون ہے۔ حاکم صرف اللہ، حکم اللہ دے گا۔ رسول علیہ السلام بھی اس لیے ان کے احکام ہم مانتے ہیں، حدیث یا دوسری چیزیں، کہ وہ اللہ کا حکم پہنچا رہے ہیں، اپنی طرف سے انہیں کوئی اختیار نہیں حلال و حرام کا، وہ اللہ کا حلال و حرام ہے، چاہے وہ اپنی کتاب میں لکھ دے، چاہے اپنے رسول کو سمجھا دے، آپ اپنی زبان سے بیان فرمائیں، مگر حکم اللہ کا ہوتا۔ اس لیے اللہ کہتا میں نے یہ خطرہ قبول کیا کہ کتنے لوگ پھر گئے، مگر کیا کریں، کھرا کھوٹا پرکھنے کے لیے ضروری، ورنہ کچے بھی جو صرف یہ دیکھ کر کہ ہمارے باپ دادے بھی یار ادھر کو منہ کرتے تھے، پرانا ہی طریقہ ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہی رسم کے پجاری، ان کو اللہ نے ٹھیک کرنے کے لیے رسمیں نہیں چاہیے۔ اگر حقیقت کو سمجھتے ہو تو اسلام ہے نام اللہ کی غلامی اور بندگی کا، اور وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو۔ اس لیے اقبال نے یہ حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم بھی ان دنوں میں عامر چیمہ اور دوسرے اللہ تعالیٰ جو بھی نیت نیک سے کوئی کام کرتا ہے اجر دے اس کو۔ سمجھیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ حضور کی زیارت ہو، یہ بھی بہت لوگ شوق رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے تھے کہ لوگوں مجھے اچھی طرح دیکھ لو، وقت آئے گا کہ لوگ پھر یہ چاہیں گے کہ ہم اپنا مال جان سب کچھ قربان کر کے کاش حضور کا چہرہ دیکھ سکتے، روئیں گے۔ کتنے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر نہیں نصیب یار خواب میں ہمیں کوئی حضور کی شکل نظر آتی، مگر رسول کریم علیہ السلام کے دیدار کی تشریح جو اقبال نے کی وہ بھی ایک عبقری تھا، بالکل ایک بہت نابغہ روزگار، ایسے لوگ روز نہیں پیدا ہوتے، قیمتی آدمی تھا، لوگوں نے شاعر بنا لیا اور اس کی وہ غزلیں لے لی۔ اب طوطا مینا جو اس نے بچپن میں کہیں جو اس کا مشن نہیں تھا، وہ تو روتا رہا کہ میں حضور سے فریاد کروں گا کہ مجھے انہوں نے شاعر سمجھ لیا، میں تو ایک ایسا ہوں سورہ اسرافیل، مر گئے ہیں پھونک رہا ہو اسرافیل کی طرح کرنا کہ یہ مردے زندہ ہو جائیں، قیامت برپا ہو جائے مسلمان، سارا کلام ایسا ہی۔ تو حضور علیہ السلام کے دیدار کے بارے میں کیسی بات کہتے ہیں، اندازہ کریں ذرا، وہی اتباع رسول، معنی دیدار آخر زمان، حکم اوبر خیشتن کرنا روا۔ حضور کو دیکھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ شکل خواب میں نظر آئے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ پر حضور کے احکام جاری کر سارے حکم، بعض خود را بھی ہم ہی دیدار، پھر اپنے آپ کو دیکھ حضور ہی نظر آ جائیں گے۔ جب سر سے پاؤں تک تو حضور کے حکموں کے رنگ میں رنگ گیا تو حضور ہی نظر آئیں گے، اسی سانچے میں ڈال گیا۔ حضور کے رنگ طریقہ پر اپنے آپ کو چلا دے، آپ کے حکم اپنے پر جاری کر دے، بعض خود را بھی، پھر اپنے آپ کو ہی دیکھ لینا، ہم ہی دیدار ہو، یہی آپ کا دیدار، سنت اسرا سرار ہو، اور آپ کی سنت جو ہے وہ آپ کا اقرار ہے، سنت کوئی الگ چیز نہیں، حضور ہی جب سنت کو پڑھتا جائے اس پر عمل کرتا جائے بالکل وہی بنتا جائے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ میں نے جو قبلہ تبدیل کیا، پہلے بھی مجھے پتا تھا کہ مسجد اقصیٰ تو بعد میں یہودیوں نے خواہ مخواہ قبلہ بنا لیا، کبھی دین میں نہیں آتا کہ اللہ نے کہا ہو کہ ادھر کو منہ کرو، کر لیا انہوں نے اس ضد سے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا قبلہ ہے، دشمنی رکھ دی۔ اسماعیل علیہ السلام کو تو اب تک ظالم بائبل میں کہتے ہیں کہ وہ ایک وحشی تھا، بدخو آدمی تھا، اسی لیے اس کو اور اس کی ماں کو
دیس نکالا دے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت حاجر اور اسماعیل کی توہین کرتے ہیں، بالکل ان کو نبی بھی نہیں مانتے۔ حضرت اسحاق کو کہتے ہیں نسلی غرور کہ ہم ان کی اولاد ہیں، ہم دنیا کی چہتی قوم ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے، اس لیے یہودی کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ بالکل ان کی کتابیں بڑی ہیں، ان کی فقہ اور حدیثوں میں درج ہے تلمود میں کہ یہودی اپنا پکا ہوا کھانا غیر یہودیوں کی چھت کے نیچے بیٹھ کر کھا رہے تو خنزیر کھانے کے برابر، صرف چھت کے نیچے۔ کہتے ہیں یہ ملچ ہے، ناپاک قوم ہے، تم پاکیزہ اور مقدس لوگ، ایسی ظالم قوم ہے۔ اسی لیے حضور کو نہیں مانا، بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے کہ وہی نبی، مگر کہتے ہیں یہ اسحاق کی اولاد سے نہیں آیا، نہیں مانا۔ اس لیے قبلہ تھا، مگر حضور کا طریقہ یہی تھا کہ جب تک نیا حکم نہیں آتا تھا جو اہل کتاب کرتے تھے اگر اس میں ظاہری برائی کوئی نہیں کرتے، جب حکم آ جاتا تھا ٹھیک تو اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے دن ہی میں حکم دے سکتا تھا کہ مکے کی طرف منہ کرو، اور مکہ والوں کے لیے یہ خوشی کی بات بھی ہوتی ہے، ان کے تو باپ دادا کا یہ مرکز تھا نا، اسی پر وہ جیتے تھے کہ ہماری عزت اسی سے ہے کہ ہم اس کے مجاور ہیں۔ مگر وہاں آزمائش ہوئی کہ نہیں، باپ دادے کے پیچھے چل کر اگر لگ گیا تو یہ تو کام خراب ہوگا، ادھر روک کر، اور وہاں چلے گئے وہاں یہودی تھے، وہ بھی بڑی آسانی سے دین میں داخل ہونے لگے کہ یار اس کا کیا ہمارا قبلہ ہے جی۔ اللہ نے پھر ٹیسٹ کر لیا کہ رسم کی وجہ سے آئے ہو یا دین کی وجہ سے، تو فرمایا کہ جو قبلہ ہم نے مقرر کیا تھا وہ صرف اس لیے تھا کہ یہ بالکل نمایاں کر دے، الگ الگ کر دیں کہ کون رسول کے پیچھے آتا اور کون جو ہے وہ منہ پھیر جاتا، ورنہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے ایمان جو ان کو امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اور ساتھ کہا کہ یہ بات بڑی مشکل تھی مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی، تو پتہ چلا ہدایت کیا ہے کہ ظاہر کو رسم کو نہیں دیکھنا، حقیقت کو کہ اللہ کیا کہتا، رسول کیا کہتا، معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ چیزیں نہیں دیکھیں۔ اللہ کے رسول کے اس مزاج سے واقفیت حاصل ہوتی ہے سنت سے، قرآن مجید پڑھا جائے، پھر رسول اللہ کی زندگی دیکھی جائے، آپ کے فرمان پڑھے جائے، دفتروں کے دفتر پڑھے، پھر آدمی کو اندازہ ہو جاتا ہے، اور وہ مقام جس کو لوگ کہتے ہیں اجتہاد، اب یہ مذاق بنا لیا نا کہ دین کو تبدیل کرنے کا نام اجتہاد رکھا ہے، یہ آتے ہیں جی اتحاد دین میں ہونا چاہیے، مانا کیا کہ تحریف، پورا دین بدل کر رکھ دو، اس کو اتحاد کہتے ہیں۔ ظالم دین کا ایک جو لفظ ہے اس کو غلط استعمال کر کے دین کی جڑ کاٹنا چاہتے ہیں کہ پردہ ختم کر دو، سود کو جائز کرو، یہ چیزیں ٹھیک کر دو، یعنی جو اللہ رسول نے حلال و حرام کیے سارے ختم کر دو، ایک نیا ہی دین نکال لو، اس کا نام اتحاد ہے۔ بالکل بے ایمان لوگ ہیں، دین کے دشمن ہیں، اسلام سے ٹھٹھا کر، اس اتحاد کو کوئی دین نہیں مانتا، یہ اتحاد نہیں، یہ تو دین کی تبدیلی ہے۔ اتحاد کیا، دو ہی ہیں اتحاد کہ جو کچھ اللہ رسول نے بیان فرمایا، ایک تو اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا صحیح منشا کیا، اللہ رسول کے کلام کا مفہوم صحیح کیا، عربی ڈکشنریاں دیکھو، حضور کی حدیثیں دیکھو، صحابہ اور امت کے عالموں کو دیکھو، صحیح مفہوم تلاش کر۔ اتحاد اپنی انتہائی کوشش، جد و جہد آپ کہتے ہیں، تو جہد ہوتا ہے اپنا پورا زور خرچ کرو کہ جو پہلے آپ لوگوں کو بتایا گیا اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے سمجھنے میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے نا، عربی عبارت ہوتی ہے، کوئی امام کہتا ہے یہ مفہوم ہے، کوئی نیک نیت جی ہوتے، مگر پورا زور لگانا کہ بھئی عربی جو ہے محاورے ان کو دیکھا جائے، حضور کی حدیث دیکھی جائے، امت کے عالموں کا عمل دیکھا جائے، اس سے کوئی نتیجہ نکالا جائے کہ اللہ رسول کے اس فرمان کا صحیح مفہوم کیا ہو سکتا ہے۔ ایک کوشش تو یہ کرنی پڑے گی، یہ پچھلے کے بارے میں۔ ایک ہے کہ نئے مسائل آئیں گے جو طے ہو چکے ہیں ان کو نہیں چھیڑنا، لا اتحاد مع الناس، جہاں اللہ رسول خود اعلان کر چکے ہیں وہاں اتحاد کی کیا گنجائش، دین نیا بنانا چاہتے چھیڑ نہیں سکتے، وہ نہیں چھیڑ سکتے بات، ان کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں کہ صحیح مفہوم ان کا کیا، جو نئی ہیں کہ اس زمانے میں تھی نہیں۔ اب یہ خون کی بوتلیں لگائی جاتی ہیں، اعضاء کی پیوند کاری ہے، جہاز میں نماز کا مسئلہ، ایسے اور بے شمار انشورنس وغیرہ، تو یہ ہے پھر میدان جہاں کوئی عالم اور فقیر جاہل نہیں اٹھے، اور ایسے لوگ بھی نہیں جو دین فروش ہے کہ جو حکومت برا کام کرنا چاہتی ہے یہ سارا علم اس لیے خرچ کرتے ہیں کہیں سے کوئی نہ بہانہ بنا کر اس گناہ کے کام کو جائز بنا دیں اپنی چلاکی سے، ہوشیاری سے، یعنی ابو الفضل الفیضی بننا چاہتے ہیں۔ علم ان کے پاس بھی تھا، اکبر کو لے ڈوبے۔ کل ہی میں نے پڑھا معین باری کا، وہ بھی فوجی افسر ہی ٹھہرا، بہت اچھا مضمون تھا۔ اس نے کہا، ایک شخص نے لکھا تھا منیر راؤ نے کہ میں گیا ہوں اکبر کے مقبرے پر، یہاں میں تھا یار یا ایک دو اور آدمی سے، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں،
تو اس نے کہا میں نے تو بھائی کتابوں سے جو کچھ پڑھا اللہ رسول کی گردونی میں اس سے پتہ چلا کہ جو اللہ کے دین کو بدلنے کی کوشش کریں گے یا اس میں رد و بدل کی کوشش، اسی کو سمجھایا تھا جنرل کو، ان کا انجام نہیں ٹھیک ہوگا، ان کی قبریں نہیں ملیں گی، وہاں کوئی فاتحہ نہیں پڑے گا۔ اور ساتھ اس نے لکھا راؤ صاحب آپ تو صرف کہتے ہیں کہ وہ بھرتپور کے جاٹ آئے اور بعد میں وہاں جو ہیرے جواہرات لوٹ گئے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اکبر کی قبر کھود کر اس کی لاش بھی جلائی تھی، اس لیے اکبر اعظم نے اس کی ہڈیاں جلا دی تھی پھر راجپوتوں نے۔ کیا اس نے نتیجہ حاصل کیا، دین الہی شروع کر کے رسول اللہ کے دین کو تبدیل کر کے عیسائیوں سے کچھ لے لو، کچھ ہندوؤں سے لے لو، نیا ہی دین بنا لیا۔ فرمایا انجام تو یہ ہوا کہ اب وہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا، مزار تو نے دیکھا بہت بری حالت اور لاش تک اکھاڑ۔ تو اللہ رسول سے ٹکر لینے کا نام اجتہاد نہیں۔ یہ ظالم جھوٹ بولتے ہیں کہ یار ہم اجتہاد کرنا، اجتہاد نہیں ہے، اجتہاد یہ کہیں کہ دین کو آپ بدل رہے ہیں، دین جو دیا گیا خراب کر رہے ہیں۔ اجتہاد تو یہ ہے کہ جو چیزیں بیان ہو گئے ان کو پہلے سمجھنے کے لیے پورا زور خرچ کیا جائے ایمانداری سے کہ صحیح کیا۔ تو ایسا دور جب لوگ دین فروش، اسمبلیوں کے ممبر جو ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو جائے، جب وہ بیچتے ہیں ایمان اس کو کہتے ہیں ان کے ضمیر بیدار ہو۔ جو عالم کمبخت آ کر گورنمنٹ کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتا ہے، جامع اظہر عبد الناصر کو راضی کہنا دوسروں کے لیے جعلی فتوے دیتا ہے، ہم کہتے ہیں اجتہاد کریں، اجتہاد نہیں کر۔ ان سے تو پھر اقبال نے اتنا پڑھا لکھا ہوتے ہوئے بیچارے نے دیکھا کہ یار ان لوگوں کو اجتہاد کی اجازت نہیں دینی، ان کی نیتیں نہیں نیک، یہ نہیں معلوم کرنا چاہتے کہ اللہ رسول کا منشا کیا ہے بلکہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ یہ اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفت گاں تسلیم کر، وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا دین کو بدلنے والے اس دور کے دانشور، ان سے بہتر ہے کہ جو لوگ فوت ہو چکے نا نیک امام، آدمی ان کے پیچھے چلتا ہے۔ وہ بیچے تو نہیں کہ غلطی ہو گئی مگر وہ مخلص لوگ تھے، یہ تو بے ایمان اپنا دین بیچتے ہیں، کہتے ہیں خرید لو ہمارا علم۔ تو اجتہاد نئے مسائل میں ہوگا اور اس کے لیے بھی آزاد روی نہیں کہ جو جی چاہے فیصلہ کر دو یہ اجتہاد ہو رہا ہے، اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو کچھ اللہ رسول نے بتایا اور ہم نے سمجھ لیا اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کریں کہ یہ کیس اگر حضور کے سامنے آتا تو آپ کی باتیں جو آپ نے پہلے کی ہیں یہ ان سے کیا اندازہ ہوتا کہ حضور کیا فیصلہ کر۔ بہت گہری نظر کرنی پڑتی کہ حضور کا مزاج پہچانا جائے کہ نبی علیہ السلام کے فیصلوں سے کیا نتیجہ نکلتا۔ جیسے عمر المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا آخری زمانہ تھا، عورتوں کے طور اتوار بدل گئے، یہ بہت جلدی بدل گئیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں چھوڑ رہا ہوں، یہ دین کو لے ڈوبی۔ یہ بھی آپ نے کہا تھا کہ ایسی عورتیں پیدا ہوں گی جو میں نے نہیں دیکھی وہ منحوس، مگر وہ پیدا ہوں گی اس امت میں، اللہ بتایا مجھے، اور وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگی کہ جانا تو گزارا اس میں 500 سال کے فاصلے تک خوشبو جاتی اس کی نہیں جائیں گی۔ وہ یہی فرمایا کہ بختی اونٹوں کی طرح ان کے سروں پر کوہانے، جیسے اونٹوں کی کوہانے نا ایسے چونڈے ہوں گے، اوپر چیزیں رکھی ہوئی اور لباس اتنے باریک اور چست کہ پہننے کے باوجود ننگی، اور چال چلیں گی تو مائلات اپنے آپ کو لچک دے کر لوگوں کو بھی اپنی حرکتوں سے متوجہ کریں، جو نہیں بھی دیکھنا چاہتا دیکھے یار یہ کیا تماشا، وہ پیدا ہوگی۔ تو اماں نے جب دیکھا 58 میں فوت ہوئی ہیں، 2 سال سے حضرت معاویہ کے بعد، اس وقت یہ کہا اب بظاہر حضور کے فیصلے کے خلاف ہے، آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکنا، مگر اماں نے کہا کہ اگر رسول اللہ یہ حرکتیں دیکھ لیتے جو ان عورتوں نے شروع کی ہیں تو حضور ان کو روک دے۔ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ حضور کے مزاج کو جانتی کہ حضور بے حیائی اور بے پردگی کو نہیں برداشت کرتے تھے، اس لیے وہ مزاج بتا رہا کہ یہ حرکتیں سامنے آ جاتی تو حکم بدل جاتا۔ تو اجتہاد ہے نام کہ جو دین دیا گیا پہلے اس کو سمجھنے کے لیے ایمانداری سے کوشش کرو کہ اس کا صحیح کیا ہے مفہوم اور مراد، اور نئے مسائل میں ایمانداری سے سوچو کہ اللہ رسول کا منشا یہاں کیا فیصلہ دیتا ہے، یہ اجتہاد۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قبلہ ادھر بنایا پھر بدل دیا، کئی لوگ پھر گئے، یہ سارا کچھ اس لیے کیا کہ اسلام کی حقیقت سامنے آ جائے کہ اسلام رسموں کا نام نہیں ہے، وہ ایک روح ہے کہ آدمی واقعی اللہ کا ہو چکا اور اس نے اپنی باغ ڈور رسول کو پکڑا دی۔ اگر ایسا ہے ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو کچھ نہیں، دو جی چاہے کرے آسمانوں پر اٹھتا رہے۔ اسی لیے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت ایک آدمی آنکھ جھپکنے میں مشرق سے مغرب تک چلا جاتا ہے،
اتنی جلدی زمین کا فاصلہ طے، کرامتیں کہتے ہیں نا. تو آپ نے فرمایا یہ تو ابلیس کو بھی اللہ نے دی تھا. ابلیس ملعون ترین مخلوق ہے اللہ کے ہاں، وہ راندہ ہوا ہے، مگر اس کو پاور دی ہے کہ مشرق مغرب میں جا سکتا. یہ کوئی نشانی نہیں ولی ہونے کی. اس نے کہا جی وہ ہواؤں میں اڑتا. فرمایا پرندے اڑ رہے ہیں، انسان سے بہت گھٹیا ہے یہ پرندے، پرندہ بن گیا، اڑنا سیکھ لی، یہ بھی کوئی بات نہیں. پھر اس نے کہا وہ پانی پر نہ چلتا ہے، پانی پر پاؤں گیلے نہیں ہے. فرمایا خشک لکڑیاں تیرتی پھرتی. تو اس نے کہا اتنے بڑے ہیں ولی باجید، یہ شیخ فرید کہتے ہیں عطار رحمۃ اللہ علیہ کہ باجید درمیان ما ہم تو جبریل درمیان. رسول کو پہچانے حکیم صاحب کی بات معمولی نہیں کہ رسول بظاہر انسان ہی ہوتا ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ پیچھے اس کے ہوتا، نگرانی کرتا. اس لیے ماننا ہے تو سیدھی طرح ماننا کہ بس ہمیں تسلی ہوگی، یہ گائیڈ ہے، رہنما ہے، پیشوا ہے، یہ لے جائے کھڈوں میں، لے جائے پہاڑوں پیچھے چلے. اور اگر یہ نہیں ارادہ پہلے ہی صاف جواب دے دو. یہ ٹھٹھا کیوں کرتے ہو کہ ایک طرف رسول اللہ کے نام پر جانے دیتے ہو، دوسری طرف ان کی کوئی بات نہیں مانتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے کا تو مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مطابق کام کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی حیثیت لوگوں نے اس وقت پہچان لی تھی، یہی کرتے تھے. جو اشارہ ملا کر نقصان ہوا یا نفع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات سمجھائی کہ رسمی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ رسم کے تو پجاری رہتے ہیں، مگر اگر نیا حکم دین کا آ جائے وہ وہیں کھڑے رہ جاتے، نہیں ساتھ دیتے تو معلوم ہوا کہ نہیں وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کر رہے. ورنہ آپ کی پیروی کرنے والا پھر نہیں سوچتا کیا حکم ملا کیا نہیں ملا، کر دیں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ حیثیت جو یہاں سمجھائی گئی کہ قبلہ جو بدلا اللہ پاک نے اس میں ایسا نقصان بھی ہوا. تو یہ سارا اس لیے ہوا کہ دیکھا جائے کہ رسول کے کون لوگ پیرو ہیں، کون منہ موڑ جائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول، اللہ کا شکر ہے اللہ کے رسول پر درود و سلام. اب یہ دونوں چیزیں دین بالکل دین ہے، جگہ جگہ حکم ہے. مگر ابن عمر رضی اللہ عنہ برداشت نہیں کر سکے، وہیں ٹوک دیا کہ بھئی اللہ کے بندے لیسا حاکزہ اللہ منا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر ہمیں حضور نے ایسا نہیں کہا، مگر ساتھ ہی پہلے کہہ دیا. سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، ویسے کہتے بس درود و سلام بڑا بیوقوفی ہوتی، وہ نفرت کر جاتا. فرمایا انا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مجھ سے 1000 مرتبہ کہلوا رہے کہ اللہ کا شکر ہے رسول اللہ پر سلام ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں حضور نے ایسے نہیں سکھایا. ٹھیک کے موقع پر جو تو نے پڑھا نا یہاں نہیں یہ سکھایا، یہاں صرف یہ کہا الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہاں یا صرف الحمدللہ. تو یہ ہے پیروی رسول کی کہ پیچھے چلو. اگر من مانی شروع کرے تو امتی تو نہ رہے، پھر تو تم نے اپنی مرضی خود ہی کریں، خود مختار ہو گئے، جو جی چاہے کرو، پھر آپ کا دامن تو آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. اس لیے اللہ توفیق دے تو آپ کے نام پر جانے دینا، آپ کا جو سن کر کے کسی نے توہین کی آگ بولا نا، بالکل دین مسلمان کو آگ لگنی چاہیے، اس کا کیا جینا اگر اس کے رسول کی توہین ہو. مگر رسول کی پھر قدر بھی تو کرنی چاہیے نا کہ جو رسول کہتا وہ کام بھی کرے. اگر وہ کام نہیں تم کرتے، جن چیزوں سے روکا چھوڑتے نہیں، تو یہ تو پھر عجیب ہی بات ہوگی نا. تاثر رسول عوام تا تذر حبہ، رسول کی نافرمانی کرتا ہے اور اعلان یہ کر رہا ہے اور جلوس نکل رہے ہیں، کان سن رہے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. ھذا الامری فی الفعال بدیع، یہ تو کہتا اللہ کی قسم ایک عجیب قسم کا عشق ہے. یہ محبت تو ایک انوکھی ہے جو تم لوگوں نے نکال لی، کیونکہ اگر محبت ہوتی لو کان حبک صادق اللہ تعالی، اگر تیری محبت سچی ہوتی تو پھر حضور کی باتیں مانتا، سب نقصان برداشت کر کے مانتا. ان المحب لمن یحب یطیع، جو محبت کرنے والا ہوتا نا وہ محبوب کا حکم مانتا. ایسی محبت نہیں دنیا میں کہیں دیکھی کہ ہاں میں واری جاؤں قربان دے، بات کوئی نہیں مانتی. بس یہ ٹھٹھا، یہی ٹھٹھا ہم کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوا ہے، آخرت میں بھی خالی کھلی امیدیں رکھتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا. وہ ہیں سچے محب جو دنیا میں بھی حضور کے لیے انہوں نے سب کچھ لٹا دیا، حکم پر وہ جان دیتے تھے، کوئی نافرمانی نہیں برداشت کر سکتے تھے، ہو جاتی تھی تو معافیاں مانگتے تھے، توبہ کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ایک تو بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے جتنے ڈاکٹر انجینئر نہیں ہوں گے اتنی
یعنی ہر بندہ جو ہے وہ اتحاد کر رہا ہے اور بائی فورس کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کو مانیں. یعنی اتحاد میں بھی ایک عجیب ہم تماشا دیکھتے ہیں. ٹیلی ویژن پر آپ دیکھتے ہیں وہ ہر بندہ جو ہے ایک نیا ہی متحد پیدا ہوتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ اتنا اہم شعبہ ہے دین کا, تو پھر اس وقت اتحاد کون کرے؟ بالکل طارق بیٹا, آپ کی بات ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہر شخص علاج شروع کر دے, جس نے ایک دن طب کی کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی وہ طبیہ کالج میں نہیں گیا, تو بربادی ہوگی نا, خود بھی ہلاک ہوگا, باقی دنیا کو بھی ختم کر دے. جیسے وہاں ہم یہ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی پہلے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہو, سند ہو, باقاعدہ طے ہو, وہ بھی صحیح سند ہو, جعلی نہ ہو جیسے لوگ. تو جیسے علاج کرنا صرف ان لوگوں کا کام ہے نا جو مستند ہیں, ایسے اتحاد بھی جیسے مذاق بنتا جا رہا نا, شغل بنا لیا کہ ہر جاہر کی زبان پر اتحاد کرو. اور اتحاد کا مطلب یار دین پرانا ہو گیا کوئی نیا لاؤ. اصل میں یہ بھائی بننا چاہتے ہیں. جیسے باور اللہ ایرانی نے کہا نا کہ ہر نبی کا ایک زمانہ ہوتا ہے, 1000 سال تھا نبی علیہ السلام کا, وہ ختم ہو گیا یار, قرآن اب آؤٹ آف ڈیٹ ہے, اس لیے وہ نئی شریعت لایا جس میں سود حلال کر دیا, پردہ ختم کر دیا, جو لوگ چاہتے تھے وہ کر دیا, وہ بھائی بن گئے. یہ اتحاد کے نام پر اثر وہ بھائی والی بات کہتے ہیں کہ حضور کا دین پرانا, صاف نہیں کہتے, بات وہی ہے کہ اب نیا دین ہونا چاہیے جو لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے. تو یہ اتحاد کوئی نہیں, اتحاد کے لفظ کے ساتھ ٹھٹھا, اتحاد کوئی نہیں اس کا نام. اتحاد تو ہے دین کو سمجھنا صحیح اور پھر اس کی روشنی میں فیصلے کرنے کہ دین کا مزاج اس بارے میں کیا ہے. اس لیے یہ جو ہے پردے کے بارے میں اگر دین کو سمجھ اور کہیں اجازت ہوتی بھی چہرہ ننگا رکھنے کی, میں صاف کہتا ہوں, تو اتحاد اب یہ تھا کہ دین چونکہ در مفاسد چاہتا ہے کہ نفع کی بجائے, نفع بے شک نہ ہو, خطروں سے بچانا چاہتا ہے. دین میں نا آپ دیکھیں گے بہت جو ہے نا مسائل اس بنیاد پر قائم ہے کہ نفع اگر حاصل نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں, مگر جو خطرے کی باتیں ہیں نا ان مسلمانوں سے دور رکھنی چاہیے. اس لیے کئی ایسی چیزیں بھی ہیں جو بذات خود بری نہیں, مگر ان سے آگے چل کر کوئی برے نتیجے نکل سکتے ہیں. سد اسباب ذرائع جو ہے نا, اس کو کہا کہ جو سبب بن جاتے ہیں برائی ان کو بھی روکو. 90 سے زیادہ مثالیں تو ابن قیم علیہ المکی. تو اگر یہ جائز بھی ہوتا تو اتحاد کیا ہوتا؟ دین کا مزاج بتاتا کہ یار اس سے اب میرا غرق ہو رہا. وہ زمانہ نہیں رہا کہ عورتیں میک اپ کر کے نہیں آتی تھیں, اپنا آپ دکھانا نہیں چاہتی تھیں, ان کی نیتیں بھی بدل گئیں, طریقے بدل گئے, ایسے تو تباہی ہو رہی. تو جائز بھی ہوتا تو جیسے تربوز وغیرہ کئی چیزوں کو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں ہیضہ پھیل رہا ہے ان دنوں میں روک دیا جائے, چیز حلال ہوتی ہے. اتحاد تو یہ نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ بیماری سے لوگوں کو بچایا جائے. وہ یہ نہیں کہتے اور چھٹی دے دو کھائے, نہیں کہتے ہیں یار بے شک عام حالات میں ٹھیک ہی ہوتا, اب بربادی ہو رہی. تو صحیح اتحاد تو یہ تھا کہ اگر کچھ گنجائشیں تھیں بھی تو اس بیماری کے دور میں جب لوگ بگڑ چکے ہیں سختیاں کر دی جاتی, بالکل وہ نرمیاں واپس لے لی جاتی کہ دین کا مزاج بتاتا کہ اگر حضور ہوتے روک دیتے, اور روک دیتے تھے. آپ جہاں دیکھتے تھے کہ اس سے تو خطرہ پیدا ہو رہا ہے, مگر یہ لوگ الٹا کر رہے ہیں کہ جو تھوڑی بہت پابندیاں نا وہ بھی ختم کر دی. اب یہاں تک بازو آئے تھے, یہاں تک بالکل یہاں ہو گئے, بنیانوں کی طرح عورتیں آ گئی, یہاں سے بھی ننگی ہیں, کسی دن بالکل ہی ہوں گی نکریں وغیرہ, پھر اڑیاں ہی ہو جائیں, کئی جگہ اڑیاں بھی ہو رہے ہیں ڈانس وغیرہ. اس دور میں یہ مجتہدین کہتے ہیں کہ بس بالکل ہی عورتوں کو ننگے چہرے پھیلے دو. یہ اتحاد نہیں بچہ, یہ اتحاد کے نام پر دین کو برباد کرنے کی سازش ہے. اتحاد تک دین کی روح کو سمجھ کر آدمی اس کے مطابق فیصلے کرے, اور یہ ہر ارے گہرے کا کام نہیں جن کی عمریں گزری ہیں ان کا. جی فرمائیں. جس اگر کوئی دنیا میں نئی بیماری آتی ہے اور جیسے کہ آتی رہتی ہے, اب اس بیماری کا علاج کیا ہو؟ اس بیماری کے علاج کو تجویز کرنے کے لیے ڈاکٹروں کی, فزیشین کی, سرجنس کی جو ہیں وہ میٹنگ ہوگی, دنیا بھر کے سرجنس اکٹھے ہوں گے, پھر وہ سوچیں گے کہ اس بیماری کا تعلق کس چیز سے ہے, اس کا سبب کیا ہے, اس کو کیا دور کر سکتی ہے. اگر آپ بیماری کی, نئی بیماری کے علاج کے لیے انجینئرس کو بلا لیں, ادیب و دانشوروں کو بلا لیں, موچیوں کو بلا لیں, گراہوں کو بلا لیں, تو کیا اس کا کوئی علاج تجویز کر سکیں گے؟ ہر مسئلے کے حل کے لیے اس کے ماہرین کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آگے آئیں اور وہ اس کو کریں. اب یہ جتنے ہیں یہ کیا کس چیز کی ماہر ہیں؟ کسی معاشرتی مسئلے کے ماہر ہیں, کس چیز کے ماہر ہیں اس کے لیے کرتے ہیں؟
قرآن مجید میں اجتہاد یا حدیث کی روح سے جو اجتہاد ہے وہ تو وہی کریں گے جنہیں قرآن و حدیث کا علم ہے. دوسرے وہ لوگ ان میں شامل ہوں گے جن کو ان مسائل کا صحیح طور پر علم ہے کہ صحیح علم کیا ہے. تو یہ ایسی چیز نہیں ہے. آپ بھی قانون جو بنتا ہے تو یہ نہیں آتا کہ پارلیمنٹ میں آتا ہے تو فوراً پاس ہو جاتا ہے. اس کے لیے مختلف کمیٹی ہوتی ہے, قائمہ کمیٹی ہوتی ہے, پہلے اس کے پاس جاتا ہے. اس میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جس پر غور کر سکتے ہیں, پھر وہ پارلیمنٹ میں آ کے اس پر غور ہوتا ہے. تو اگر بیماری کا علاج میں انجینئر کر سکتے ہیں یا وہ موچی کر سکتے ہیں, باٹا کے ملازمین کر سکتے ہیں, یا یہ ہے کہ وہ کوئی اور اس طرح کے لوگ کر سکتے ہیں, تو پھر یہ جو ہے اس طرح کے اتحاد جو ہے بالکل کرنے چاہیے. لیکن اگر بیماری کا علاج ڈاکٹروں نے تجویز کرنا ہے, علم دل کے جاننے والوں نے تجویز کرنا ہے, پھر ان کی میٹنگ ہوگی, وہ پہنچیں گے کسی نتیجے پر تو وہ درست بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر اناریوں کو اکٹھا کر دیا جائے تو وہ تو سوائے موت کے پیغام پر کچھ نہیں. تو اتحاد کے لیے ضروری ہوا کہ لوگ قرآن و سنت کا بھی علم رکھتے ہیں, اور جن چیزوں پر پہلے اتفاق ہو چکا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امت کے بڑے چوٹی کے لوگ جن کی امامت کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ وہ اس فن کے ماہر لوگ گزرے ہیں, وہ بھی سارے ایک بات پر متفق ہو گئے, سارے گروہوں کے. وہ بھی ایسی بات ہے کہ اس کو چھیڑنا دین تباہ کرنے کی بات, کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اس طرح تو مذاق ہوگا کہ ہر آیا گا نئی سرے سے عمارت پہلی اینٹ اٹھاؤ, نہیں. قرآن سنت اور صالحین کا اجماع جس پر متفق ہو, اس کے بعد بھی جو ہے کہ جو چیزیں آئیں گی سامنے, وہاں بھی جیسے کہ انصاف فرمایا, آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو پہلے علماء گزرے ہیں ان میں بھی اگر کوئی رائے قائم کی یہ اتفاق نہیں ہوا, کئی ہیں وہ بھی سامنے رکھیں گے. اس دور کے لوگ بھی جو ہے ایمانداری سے, مگر علم کے ساتھ سب سے بڑی بات جو ہے نا وہ تقویٰ, کہ ان کے دلوں میں خوف خدا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو خوش نہیں کرنا, حکومتوں کو نہیں, عورتوں کو نہیں, اللہ کو کرنا. اللہ کو خوش کرنے کے لیے سوچیں کہ دین کیا رہنمائی دیتا. دل میں تقویٰ نہیں ہوتا, وہ عالم جو ہے نا وہ امتوں کے لیے فتنہ بن جاتے. انہوں نے تو تباہ کیا. پڑھے لکھے ہوتے ہیں بس حکمرانوں کو اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں. ابو الفضل اور فیضی کو تھوڑا پڑے ہوئے, یہی سبب ہوا کہ علماء بیچارے دربار میں جاتے, وہ کوئی ایسا مسئلہ اٹھاتے, ان کو جواب نہ آتا, تالیاں بج جاتی, مولویوں کو کچھ نہیں آتا. جس طرح انہوں نے اپنا وقار قائم کر لیا اور پھر اکبر کو گمراہ کر کے بالکل مرتد کر کے مارا. تو علم جو ہے صرف یہی کافی نہیں, بے شک کتنا کو عربی کا خوف خدا ہو, اللہ کے حاضری کا احساس ہو کہ دین کے مطابق بات بتانی ہے, میں نے کوئی لوگوں کو خوش نہیں کر رہا. ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ صحیح بات بھی سجا دیتا, جو اتحاد بھی ٹھیک کرتے ہیں. جی کن کے نہیں, یہ امام سیوطی لکھتے ہیں جلالین وغیرہ میں بہت سے لوگ پھر گئے, نام نہیں آتے. اسی طرح معراج کے وقت آزمائش تو اللہ کہہ رہا نا بڑی تھی. ہاں وہ تو ہے ایک بات, پہلے ان کے جدھر وہ منہ کرتے تھے ادھر کوئی کیا جاتا, جب پھر ان کا قبلہ چھوڑ دیا گیا اصل قبلہ ابراہیمی پر, تو یہ صاف اعلان تو تھا کہ تمہارا دور ختم ہوا. اتحاد کے نام پر بہت سازش ہو رہی. اب تو پابندیاں سخت کرنے کی ضرورت ہے. وہ مسئلے نہیں ڈھونڈنے چاہیے جس میں کچھ رعایتیں تھیں, وہ رعایتیں نیک دور کے لیے تھیں. نیک دور میں وہ کوئی نہیں اس سے فساد ہوتا تھا, اب تو تباہی مچ ہے. اب یہ صرف کچھ چہرہ ننگا رکھنے والی بات. آپ دیکھتے ہیں وہی ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, کہ جیسے کفر کے زمانے میں اپنی نمائش کرتی پھرتی, نمائش گھر سے نکلتی پوری طرح تیاری کر کے کہ جیسے لوگوں کو شکار کرنا, فتنے میں مبتلا. گھروں میں سادہ رہیں گی, باہر آئیں گی ڈریس نیا قسم کا اور زیب و زینت, چال ڈھال ایسی کہ دکانوں پر کھڑے لوگ ہی دیکھنے لگے یہ کیا آ گیا تماشا. تو یہ تبرج ہے. تو میں نے ایک شیعہ عالم کا پڑھا, اس نے پردے پر لکھا مطہری نے, وہ کہتا بھائی صاحب بات سن, ہر وہ شے جس سے احساس ہو جائے کہ یہاں کوئی عورت ہے وہ حرام, اس سے پتہ چلے. خوشبو ہے, کوئی حرکت ہے, جس سے وہ اپنا عورت ہونا وہاں دکھا دے نا, حرام. اب اس کے فتووں کی ضرورت نہیں. اور اگر ایسی ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہاں کوئی عورت آئی ہے, بالکل سیدھی سادی, نہ کوئی ناز نہ نخرا, تو کوئی بات نہیں. اسی لیے بوڑھیوں کو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر وہ نہ بھی زیادہ اپنے آپ کو ڈھانکیں تو کوئی بات نہیں. حالانکہ ان کو بھی کہا کہ اگر وہ بھی پورے طرح رکھیں
پردہ تو اچھا مگر اجازت دے دی۔ تو جہاں نیت تھی یہ تبرج کی کہ آنا ہی اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھیں، اور پڑھنے کی تعظیم بیچاری بیان کر رہی تھی، اس کا بھی تھا کہ یہ منگنیوں پر لڑکیوں کو لے جاؤ، وہ کہتے ہیں لے جاتی بنا سنوار کر کے وہاں لڑکے ان کو دیکھیں، یہ ان کو پسند کریں، سب کی نیتیں بات۔ اب اتحاد کو روتے کہ اتحاد کرو، اتحاد پھر دین کا تو یہ ہے کہ بند کرو، ان کو بالکل گھروں میں بند کرو، اگر تھوڑی بہت چھٹی وہ بھی ختم ہے۔ اللہ اکبر۔ خادم صاحب آپ کے ذہن میں بھی ہے کوئی؟ ایک دو منٹ رہتے ہے بات تو پوچھ رہے کوئی ساتھی ہے؟ نہیں، یہی ہو رہا ملت مجرم ہوگی۔ واقعی آپ کی بات ٹھیک ہے، تن تنہا کو آدمی گناہ کرے جتنا، جب قوم کی قوم ہی راستہ بدل لے۔ دکانوں نے بنیادی دیا کپڑے دیا عورتیں جاندیاں نے، کئی بندے نمازی پرہیزگار ہوتے، ٹوپیاں پائی ہوتی، وہ جڑیاں داڑیاں نماز پڑھتے بے ٹائم سے پڑھتے۔ جو عورت ہوتی ہے نال لڑکی ہوتی ہے، وہ بندہ کہہ سکتا ہے اپنی بچی یا کلی ہوتی ہے پتر سر سے لیڑا لے، پورا حکم ہے، اس ایماندار کا حکم ہو سکتا وہ پنجے وقت نمازی ہوئے، نیکار ہوئے، جو جی عورت ہوئے پردہ سر تو لایا ہر شاہ پائے، حکم ہوا پتر کر۔ بالکل خالد بچہ تیری بات ٹھیک ہے، مگر یہ بے بسی ہوگی نا۔ ہاں، اگر وہ کہے گا بات ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا